الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مدت کے بعد اس آستانے پر حاضر ہوا ہوں. آستانے کا نام دائم الحضوری ہے. اور یہاں سجی ہوئی کہکشاں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں. اس قدر مشائخ ایک ساتھ جگمگا رہے ہیں. اللہ تعالی ان سب کی ضیاء پاشیاں سلامت رکھے اور ان سے اپنی مخلوق کو کثیر نفع پہنچائے. میں اس لائق تو نہیں کہ لب کشائی کروں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو سبق سنانے میں مزہ آتا ہے. صاحب سجادہ کے دادا جان سے تعلق، پھر ان کے والد گرامی سے آج ان کی زیارت کا بھی شرف ملا. میرے شیخ کریم کے نبیرہ محترم پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری، اسی گھرانے سے ان کی نسبت بھی ہوئی. اور جہاں تک صاحب عرس اور صاحب مزار کا تعلق ہے، کوئی سمجھدار ہو تو اس کے لیے دائم الحضوری کے الفاظ ہی کافی ہیں. حضور کس کو کہتے ہیں، حضوری کس کو کہتے ہیں، یہ دل والے جانتے ہیں. اللہ تعالی جس کو نوازے، جتنا نوازے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چشتی رنگ بھی ہے
اور 11ویں کا مہینہ بھی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سالانہ بڑی 11ویں شریف بھی منائی جا رہی ہے۔ مجھے میرے ایک عزیز شیخ عدیل لیاقت پاک پتن شریف سے رابطہ کیا، پھر علامہ کاشف صاحب سے۔ حالانکہ یہ گھرانہ وہ ہے جن سے براہ راست بھی رابطہ ہے، مگر ہم واسطے اور وسیلے کے ماننے والے ہیں۔ مجھے ایک موضوع خاص طور پر دیا گیا ہے، مگر میں ایک دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جن کو اللہ والے کہتے ہیں وہ آنکھ والے ہوتے ہیں۔ قدر جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، موتی کی قدر بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے؟ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آنکھ والے ہوتے ہیں، بظاہر آنکھیں سر پر ہیں، مگر نظر کہاں تک ہے یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ یہ ان کو نظر آئے گی جو ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر تحت الثری سے ثریا تک دیکھتے ہیں۔ تحت الثری زمین کے نچلے حصے کو کہتے ہیں، ثریا اوپر والے حصے کو کہتے ہیں۔ اللہ یا تو نعرے لگایا نہ کرو، جن کے نام لے رہے ہو آپ ان کا نام نہ بھی پکارو، ان کا ذکر رب نے بہت بلند کیا ہے۔ آپ ان کا نام جپتے ہو تو اپنی جھولیوں میں برکتیں لیتے ہو۔ جب بھی نعرہ لگاؤ محبت اور جوش کے ساتھ لگایا کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا انداز ہے کہانی سنا کر بات سمجھانا۔ 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا، کہانی بڑے شوق سے سنتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا؟ مولانا کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا، اس سے جو سبق حاصل ہونا ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ مثنوی کی پہلی حکایت، پہلی کہانی اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو سن لیں۔ ایک علاقے کا نواب، راجہ، بادشاہ کہہ لیں، بازار میں گھوم رہا تھا، اس کو ایک لڑکی لونڈی بکتی ہوئی نظر آئی، خوبصورت تھی، اچھی لگی، خرید لی۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں پیری مریدی غلامی ہوتی ہے۔ یہ وہ غلامی نہیں ہے جو پیسوں سے خریدی جائے، یہ دل خریدے جاتے ہیں۔ جس میں دم ہو وہ آئے اور دل خرید لے، ورنہ باتیں کرنا تو سب کو آتی ہیں۔ لڑکی کو گھر لے آئے، محبت ہو گئی۔ مختصر کر کے سناؤں گا، ورنہ کم از کم 3-4 گھنٹے لگیں تو پوری بات سمجھاؤں۔ محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو جائے تو پھر احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
آپ کو پیر کیوں پیارا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پیر کی نسبت کیوں پیاری ہو جاتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم ان پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں جو اشتہاری یا کاروباری ہیں. ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں جو ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے جوڑ دیتے ہیں. جو ہمارے دل جگا دیتے ہیں. لڑکی جب دیکھتی ہے کہ یہ شخص مجھ پہ فریفتہ ہو گیا، فدا ہو گیا، وہ بیمار پڑ جاتی ہے. چونکہ محبت ہو گئی تھی، اب اس کی بیماری برداشت نہیں ہو رہی، جی چاہتا ہے کسی طرح اس کا علاج ہو جائے، یہ اچھی ہو جائے. ڈاکٹر، حکیم، طبیب، معالج، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ اچھی ہو جائے. محبوب کو اچھا دیکھنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. جس کو محبوب میں خوبیاں نظر نہ آئیں وہ محبت کے لائق نہیں ہے. حدیث کہتی ہے حبک الشیء یعمی ویسم. تمہیں کسی چیز کی محبت اندھا بہرا بنا دیتی ہے. اگر عیب ہوں بھی تو محبت کی وجہ سے وہ عیب نظر نہیں آتے، مگر جن کو بے عیب محبوب میں عیب نظر آئیں وہ محبت نہیں کرتے، وہ محبت والے نہیں ہیں. میں اشارے کروں گا، بات زیادہ کھول کے نہیں کر رہا. یہ چنے ہوئے دل ہوتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، علاج کرا رہے ہیں مگر وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی تو جب سب سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ یاد آتا ہے. پہلے یاد نہیں آیا، جب سارے دروازے بند ملے تو پھر وہ دروازہ ملا جو بند نہیں ہوتا. رویا، اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں جیڑا رویا او دا کم ہویا. وہ رویا، رو کے سو گیا، اس کی قسمت جاگ گئی. خواب میں اشارہ ملا کہ صبح تیرے پاس اس شکل کا ایک بندہ آئے گا، رب کا بندہ، وہ تیری مشکل دور کرے گا. مشکل دور کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل دور نہیں کرتا، مگر اللہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی کے ذریعے دیتا ہے. یہ جتنے مشکل کشا ہیں رب نے بنائے ہیں. مشکل کشا، مشکل کو کھولنے والے. اگر مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں تو انہیں رب نے مشکل کشا بنایا ہے. غوث پاک کو غوث اعظم مانتے ہیں تو ان کو غوث میرے رب نے بنایا ہے. یہ خود سے نہیں بنے، رب کی عطا سے بنے ہیں. گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، 1 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی، 1 گھنٹے کی. کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کیا کوئی سوئی ان میں بیکار ہے؟ اونچی، مگر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی؟ اگر ایک کی حرکت رک جائے باقی حرکت کریں گی. اشارہ کیا ہے، کوئی صوفی ہوگا تو سمجھ لے گا، میں کھول کے نہیں بتا رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، صبح وہ بندہ آیا، راجہ صاحب نے اس کو بڑے احترام سے بٹھایا، کھلایا پلایا. کیا بات ہے؟ ساری کہانی سنائی. انہوں نے کہا مریض دکھاؤ. سمجھ گئے، جانتے ہیں
مگر سمجھانے کے لیے بات کھولنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ مریضہ کو لایا گیا، میں نے پہلے کہا اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس کو رب دکھائے پھر اس کو کیا کیا نظر آتا ہے۔ مریض کی نبض کے ساتھ دھاگا باندھ لیا، جو طریقہ تھا عورت کی نبض دیکھنے کا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا تمہیں ملکوں کے نام آتے ہیں؟ آج دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ اس وقت جتنے ملک تھے، کسی کو پوچھا جنرل نالج کا سوال، بتاؤ، لوگوں نے نام پکارنے شروع کر دیے۔ جب عراق کا نام آیا، مریضہ کی نبض کی حالت بدل گئی، رفتار بدل گئی۔ کہ رک جاؤ، یہ بتاؤ عراق کے شہروں کے نام کس کو آتے ہیں؟ انہوں نے پکارنا شروع کیا، جی سامرہ ہے، کوفہ ہے، نجف ہے۔ جتنے شہر تھے ان کے نام لینے شروع کر دیے، بصرہ ہے۔ بغداد کا نام آیا تو نبض کی حالت پھر بدلی۔ کہ رک جاؤ، بغداد کے علاقوں کے نام بتاؤ، جیسے ہر شہر میں محلے ہوتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، نام لو۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا میں نے بڑی مدت گزاری ہے بغداد میں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس نے نام پکارے، بازار زرگراں، جس کو صرافہ بازار کہتے ہیں، سونے کے تاجروں کا بیان جب آیا، لڑکی کی نبض کی حالت پھر بدلی۔ کہ تم کہتے ہو بڑا عرصہ رہے ہو، جیولرز کو، زرگر، سونے کا کام کرنے والوں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں خود جیولر ہوں، میں نے بڑا کام کیا ہے۔ وہاں کے چند مشہور تاجروں کے نام لیے اس نے، ایک نام آیا، لڑکی کی نبض کی حالت پھر بدلی۔ اس نے کہا یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا جی اس وقت تو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، پرانا اور بڑا مشہور وہاں سونے کا تاجر ہے، زیورات بناتا ہے۔ کتنے بیٹے ہیں اس کے؟ کہ جی 4 بیٹے ہیں۔ ان کے نام معلوم ہیں؟ جی نام لو۔ اب یہ جو نام لے رہا ہوں ایسے ہی فرضی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ انہی کے نام ہیں۔ اس نے کہا جی ایک کا نام اسلم ہے، ایک کا نام ارحم ہے، ایک کا نام اعظم ہے، ایک کا نام آدم ہے۔ آدم کا لفظ آیا، لڑکی چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئی، نبض چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا، میں نے پہلے ملکوں کے نام لیے، ایک خاص ملک کے نام پر اس کی نبض کی حالت بدلی، اس ملک کے شہر کے نام پر اس کی حالت پھر بدلی، پھر اس علاقے کے نام پر اس کی حالت پھر بدلی، پھر ایک بندے کے نام پر اس کی حالت بدلی، اور آخری نام پر یہ چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کو، اس شخص سے جس کا نام سن کر اس نے چیخ ماری ہے، یہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو اس کو اس سے ملا دو، چونکہ وہ پیارا ہے تو اس کے باپ کا نام بھی پیارا، اس کے علاقے کا نام بھی پیارا، اس کے شہر کا نام بھی پیارا، اس کے ملک کا نام بھی پیارا، ہر نسبت پیاری ہے۔ مولانا روم یہ کہانی لکھ کر جو نتیجہ پیش کرتے ہیں، اے مسلمان، اس لڑکی کو جس سے محبت تھی اس کی ہر نسبت سے پیار تھا۔ تجھے دعویٰ ہے نبی سے محبت کا تو سن، اگر واقعی تو نبی سے محبت کرتا ہے تو عرب کا نام آئے تو تیری دنیا بدلنی چاہیے، عرب میں مدینے کا نام آئے تیری حالت بدلنی چاہیے، مدینے میں ذکر مسجد نبوی کا آئے تیری روح جاگ جانی چاہیے، اور مسجد نبوی میں جب نبی کا نام آئے تو تیرے زبان سے نبی کا نعرہ لگنا چاہیے۔
یا رسول اللہ، یا اللہ۔ دعویٰ کریں نبی سے محبت کا اور نبی کی اولاد سے محبت نہ کریں، نبی کے صحابہ سے پیار نہ کریں، نبی کی ازواج سے پیار نہ کریں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ کلام والے کیا کہتے ہیں؟ بلبل، شاید آپ پنجابی میں بھی بلبل کو پہچانتے ہوں گے۔ بلبل کو پھول سے پیار ہوتا ہے، بلبل کو اندلیب کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مولانا حسن رضا؟ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مسجد نبوی میں مشینیں لگی ہوئی ہیں صفائی کے لیے، اندر روضے میں کیسے صفائی ہوتی ہے؟ تو ہمیں شاعر کیا بتاتے ہیں؟ سنو، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے، جو ایک بار آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ وہ آ کے کرتے کیا ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور آخر میں تمنا کرتے ہیں، دائم الحضوری آستانے پر آنے والے ہر شخص کی تمنا ہونی چاہیے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، یہ مٹی سے بنا ہوا میرا جسم، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ جب میں مر جاؤں تو یا اللہ میری یہ خاک مدینے کے غبار میں ملا دے۔ یہ بات میں نے آپ کو نسبت سمجھانے کے لیے کی تھی، محبت کا انداز بتانے کے لیے کی تھی۔ آئیے جو موضوع مجھے دیا گیا اس کے حوالے سے بات کروں۔ مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، سونے کی بہت بڑی اینٹ، پنجابی وچ اٹ کہندے ہو، اینٹ بیوی کو دیتا ہے۔ میں سفر پہ جا رہا ہوں، پیدل سفر ہے، جنگل کا سفر ہے، پتہ نہیں واپس آنا ہو یا نہ ہو، یہ اینٹ سونے کی تجھے دے رہا ہوں، تجھے کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، تیرے پیٹ میں میرا بچہ ہے، مجھ سے ایک وعدہ کر، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو قرآن یاد کرائے گی، حافظ قرآن بنائے گی، عالم دین بنائے گی، لڑکی ہوئی تو اس کو بھی دین سکھانا، مناسب رشتہ ملے اس کی شادی کر دینا، تو مجھ سے وعدہ کر۔ بیوی نے وعدہ کر لیا، وہ سفر پر چلا گیا۔ جب سفر پر گیا وہاں مشکل پیش آ گئی، قید ہو گیا، برسوں قید رہا۔ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، اخبار ٹی وی ریڈیو نہیں تھا، خبر گھر میں نہ آئی، وقت گزرتا رہا، برسوں کے بعد اس کو رہائی ملی۔ جب رہائی ملی
وہ مدینہ منورہ واپس آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں دل کا حال کیا ہوگا، کیسی سوچیں ہوں گی اس کی۔ میں گھر جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہے یا نہیں، اولاد ہوئی تو کیا ہوئی، بیوی نے دوسری شادی نہ کر لی ہو، مفقود الخبر سمجھ کے جس کی خبر نہ ملے، کسی نے فتویٰ دے دیا ہو اس نے دوسری شادی نہ کر لی ہو، طرح طرح کے خیال۔ مدینہ منورہ پہنچا تو جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت جب وہ پہنچا، اس نے کہا پہلے مجھے گھر نہیں جانا چاہیے، پہلے روضہ رسول پہ جانا چاہیے۔ آیا بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ لوگ مسجد آنا شروع ہو گئے تھے جمعہ کے لیے۔ آپ تو آخری وقت جاتے ہیں کہ جی اردو تقریر نہ سننی پڑے، عربی خطبہ شروع ہو جائے تاکہ سمجھ نہ آئے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بات سن لی تو شرمندگی ہوگی، اپنے اوپر شرم آئے گی، ہمارا یہ مزاج ہے۔ جبکہ مسلمان جو جمعے کی تیاری شروع کرے، جب سے تیاری شروع کرتا ہے اس کو جمعے کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ پڑھ کے آئے، اگلے جمعے کے لیے پہلے سے ہی کپڑے نکال کے رکھ دے اور انتظار کرتا رہے، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مدرسے سے۔ کہاں سے ملتی ہیں؟ آواز آئے۔ مجھے پتا ہے مہنگائی بہت ہے، بجلی کے بل آپ پر بجلی گرا رہے ہیں، مگر ابھی تک بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا۔ جواب دیں کہاں سے ملتی ہے؟ غوث پاک بھی پڑھے مدرسے سے، خواجہ غریب نواز بھی پڑھے مدرسے سے، بابا فرید بھی پڑھے تو مدرسے سے۔ مدرسے کو ہلکا نہ سمجھنا۔ جہاں بچے جائیں تو فرشتے ان کے لیے پر بچھائیں، اس کو مدرسہ کہتے ہیں، جہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر ابھی میں نکل گیا تو پتہ نہیں آؤں گا مسجد میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں پھر میں گھر جاؤں گا۔ وہ بیٹھ گیا۔ لوگ آتے رہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ زبانیں تر رکھنے کا طریقہ بھی یہی سکھاتے ہیں، یہی کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، منو مرشد ایہو پڑھایا ہو۔ دم سانس کو کہتے ہیں، کوئی بھی سانس غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، سانس اندر جائے اللہ باہر نکلے تو ہو۔ نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، 4 پیر 14 خان وادے، جس سے بھی تعلق ہو، یہ سب یہی سکھاتے ہیں زبان کو ذکر میں مشغول رکھو، دل کو شکر میں مشغول رکھو۔ قلب آپ کا قلب بھی، روح بھی، زبان بھی۔ لیجئے جناب، ایک نوجوان آیا، لوگ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ قیام تعظیمی کے حوالے سے بھی آپ کو شاید لوگ کہتے ہوں گے اللہ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کھڑے ہوں، اس کے سوا کسی کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملتے ہوں گے۔ خود یہ کسی میم کے لیے کھڑے ہو جائیں، قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جھنڈے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس وقت ان کو فتویٰ یاد رہتا نہیں۔ زمزم جو نبی کی ایڑی کی برکت سے نکلا ہے، اس کو کھڑے ہو کر تعظیماً پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو؟ جو جب تعظیمی اتنا اس کو تعظیم دیتے ہو، جو نبی کی ایڑی کی برکت سے پانی نکلا، تو خود نبی کا درجہ کتنا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ممبر پر رونق افروز ہوا، اس نے خطبہ پڑھا، بڑی حسرت سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، بڑی محبت سے اس کو سن بھی رہا ہے۔ اسی نے نماز پڑھائی،
نماز پڑھانے کے بعد لوگ آگے بڑھے، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ صحابہ کرام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ ہمیں سکھایا گیا ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، باپ کی پیشانی چومنا۔ لیکن جن کے نصیب میں نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا چومتے ہوں گے، ان کو یہ توفیق نہیں۔ یہ بھی آگے بڑھا، اس نوجوان کے ہاتھ بھی چومے، اس کو مل کر اب اپنے گھر کی طرف چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھنے سننے کو ملے۔ برسوں کے بعد آیا، گلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیوی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بیوی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹا ہوا تھا یا بیٹی ہوئی تھی؟ عورت نے پوچھا کب آئے ہو مدینہ؟ اس نے کہا آج ہی صبح آیا ہوں۔ صبح سے اب تک کہاں تھے؟ مسجد نبوی شریف میں تھا، سلام پیش کیا، پھر میں وہیں بیٹھ گیا کیونکہ میں نے سوچا بعد میں آؤں گا، آگے جگہ نہیں ملے گی۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کیا پیارا خطبہ دیا، اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، موتی گر رہے تھے۔ اس نے نماز پڑھائی، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے، میں نے بھی اس کے ہاتھ چومے۔ میں سوچ رہا تھا کاش اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا۔ عورت نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا ہی بیٹا ہے، میں نے تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ آج تیرے بیٹے کو لوگ امام مدینہ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ مورخین نے ربیعۃ الرائے یا ابو زرعہ نام لکھا ہے امام مالک کے استادوں میں۔ وہ ہستی، یہ عزت کیا بادشاہوں کو مل سکتی ہے؟ یہ نبی کے غلاموں کو ملتی ہے، نبی کے دین کے پاسبانوں کو ملتی ہے، جو مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا دین سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں۔ یہ عزت ان کے لیے ہے۔ ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں جس نے قرآن یاد کیا اور اس کا حق پہچانا، قیامت کے دن وہ اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے۔ اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا اور ان 10 کو بخشے گا۔ ہم نے سنا حاجی جس نے حج کر کے حج باقی رکھا پاجی نہیں ہو گیا، اس کا حق پہچانا۔ روایت میں 200 بھی ہے، 70 بھی ہے، 400 بھی ہے، وہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ عالم کے لیے سنا ان گنت لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جس نبی کا دین سیکھنے والے کی یہ شان ہے، خود اس نبی کی کتنی شان ہوگی؟ تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی۔ رک جائیں، ایک مسئلہ سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے فضیلت والا، ایک ہوتا ہے افضلیت والا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں، بلند کو کہتے ہیں۔ سب سے سمجھانے کے لیے بات کروں، ماشاءاللہ میرے بابا صاحب کے اولاد بیٹھی ہیں، دیوان صاحب بیٹھے ہیں، دائم الحضوری بارگاہ کے سجادہ اور دوسرے جتنے شہزادے علماء بیٹھے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بات کروں کہ یہ بڑے خوبصورت ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، یہ ساری باتیں ان کی فضیلت ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کچی روایت بھی ہوگی تو ثابت ہو جائیں گی۔ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نام میں نے بڑوں کے لیے کسی اور کا لیتا۔ بہرحال فضیلت آپ کو کمزور روایت سے بھی ثابت ہو جائے گی۔
مگر میں کہنا چاہوں ان سب میں اللہ کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ ان میں اللہ کے نزدیک زیادہ رتبے والا کون ہے؟ اس کے لیے کمزور روایت نہیں چاہیے، اس کے لیے مضبوط روایت چاہیے، پکی روایت چاہیے، ٹھوس روایت چاہیے، اور ایک نہیں ایک سے زیادہ چاہیے۔ اندازہ کریں، میں نے آپ کو آسان کر کے سمجھایا، ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے میں 6 سمتیں آ گئیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے 6 سمتیں، پوری کائنات ایک ایک کو چھان پھٹک کر دیکھ لو، پہچان لو، اور پھر آ کے میرے نبی کو دیکھو، ان کے لیے ایک نہیں سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان سے افضل کوئی بھی، ان سے اعلیٰ کوئی بھی، سارے نبی شان والے، کسی کو ادنا نہیں کہتے، مگر میرا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا، مولویوں میں حسد ہو سکتا ہے میں سب تو چنگا ہوں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ایسے کہیں کہیں کم ملتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں۔ ایک بزرگ تھے، چائے پیتے تھے، ایک بزرگ تھے حقہ پیتے تھے، دونوں ولی اللہ تھے۔ وہ جو چائے پیتے تھے انہوں نے حقہ پینے والوں سے کہا آپ حقہ پیتے ہو، جنت میں حقہ تو نہیں ہوگا، جنت میں حقہ تو نہیں ہوگا، آپ کیسے حقہ پیو گے؟ انہوں نے بھی بڑے پیار سے جواب دیا، انہوں نے کہا جب تم چائے گرم کرو گے میں حقہ گرم کر لوں گا، اگر میرا حقہ نہیں ہوگا تو تیری چائے کہاں سے ہوگی؟ پیار سے جواب۔ میں نے بتانا کیا ہے؟ اب ایک بات سارے یاد کر کے اٹھنا، ہم کسی جاہل کو اللہ کا ولی نہیں مانتے، کوئی جاہل ہرگز اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مدرسے میں نصاب نہ پڑھا ہو، رب نے عطا کر دیا ہو، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ جن کی ابریز مشہور ہے، رنگ ساز تھے، کپڑوں کو رنگا کرتے تھے۔ بادشاہ نے معمار بلائے، ان کو کچھ بنانے کو دیا۔ معمار دنیا کے بڑے مشہور مستری، دیوار بناتے تھے ٹیڑھی ہو جاتی تھی، ایک بار بنائی ٹیڑھی ہو گئی، 2 بار بنائی ٹیڑھی، بادشاہ کو غصہ آ گیا، اب اگر یہ ٹیڑھی ہوئی تو تم لوگوں کی گردنیں مار دوں گا، تمہیں سزا دوں گا۔ اب انہوں نے بنائی اتفاق سے، پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب وہ تیار ہے کہ ہمیں سزا ملے گی، ہم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت صاحب وہاں آئے اپنے کپڑے رنگنے کے لیے، ان کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، منہ لٹکائے ہوئے ہو، افسردہ ہو، کیا ہو گیا؟ کہا بابا جی آپ اپنا کام کرو، آپ ہمارا درد کیا جانو گے، آپ کو کیا پتا ہم کس مشکل میں ہیں؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ ان کا بابا جی آپ جب جانتے نہیں آپ اپنا کام کرو۔ کسی نے کہا جب پوچھ رہے ہیں تو بتانے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ماجرا ہے، دیوار بناتے ہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، بادشاہ نے کہہ دیا اب ٹیڑھی ہوئی تو مار دے گا، ہم نے 3 مرتبہ بنائی ہے، تینوں مرتبہ ٹیڑھی ہو گئی۔ فرمایا بس اتنی سی بات؟ انہوں نے کہا بابا جی مذاق نہ کرو، اتنی سی بات نہیں ہے، ہماری زندگی کا سوال۔ بابا جی کے ہاتھ میں کپڑا تھا رنگا ہوا، اس کو نچوڑ رہے تھے۔ فرمایا دیوار کی طرف دیکھو، وہ دیوار کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بابا جی کپڑا نچوڑ رہے ہیں، ادھر دیوار سیدھی ہو رہی ہے۔ مگر اس کرامت کو کون سمجھے گا؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا،
جو یہ کہے کہ بابے کوئی شے ہی نہیں، اس نے کسی بابے کو دیکھا ہوتا تو پھر بات ہوتی نا. یا وہ بتائے گا جو نمبر یاد کیے ہوئے ہیں اس نے، فلانا نمبر فلانا نمبر، یہ بتائیں گے. جن کو روحانیت کی ہوا نہیں لگی یہ کیا جانے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہنا پڑا کہنے والے کو بھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مرد نکاح کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. سوچیں، غور کریں، دھیان دیں. مدرسے کیا بناتے ہیں؟ ایک کو درسگاہ کہتے ہیں، ایک کو خانقاہ کہتے ہیں. ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. ایک جگہ سبق پڑھاتے ہیں، دوسری جگہ اس کا تجربہ کرا کے عمل کراتے ہیں اور نکھار کے پیش کرتے ہیں تاکہ جائے لوگوں کو صحیح دین سکھائے. مولانا روم کہاں سے نکلے؟ امام غزالی کہاں سے نکلے؟ امام رازی کہاں سے نکلے؟ اعلیٰ حضرت کہاں سے نکلے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کہاں سے نکلے؟ یہ سب مدرسوں سے نکلے ہیں. سنو، آپ نے اپنی زندگی کا وقت گزار دیا، آپ کہو گے جی ہم تو نہیں پڑھ سکے. بچوں کو پڑھاؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. رزق دی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اولاد بھی اللہ نے دی ہے. اگر 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو عالم دین بناؤ. جس طرح فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ علماء آپ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ختم نبوت کا غلط فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، علماء نے شور مچایا یا نہیں مچایا؟ فیصلہ صحیح کروایا یا نہیں کروایا؟ تو یہ آپ کا دین بچاتے ہیں، ایمان بچاتے ہیں. یاد رہے، علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. لیکن ہم کسی جاہل کو ولی مانتے نہیں. بے علم نہ تواں خدا را شناخت. جو بے علم ہے وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، دوسرے کو کیا پہچان کرائے گا. اور حدیث شریف کہتی ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. حضور فرماتے ہیں عالم کو عابد پر، علم جاننے والے کو عبادت گزار پر کتنی فضیلت ہے. فرمایا جیسے مجھے تمہارے ادنا پر فضیلت ہے. درختوں پہ رینگنے والی چیونٹیاں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں. کس کی؟ سچے علماء کی. یہ جو دوسرے ہیں ان کا کوئی ذکر، وہ الو مائی کے رام تو ہو سکتے ہیں، علماء کے رام سمجھ گئے ہوں گے آپ. ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو حق بات کرتے ہیں اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یہ مثال پیش کی ہے تو میرے امام عالی مقام نے کربلا میں پیش کی ہے. بتا دیا کہ جتنی مرضی سازشیں کر لو، ہرگز ہرگز دین کو بدلا جا سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، سمیٹو بات کو. علم والے کو کتنا درجہ حاصل ہے، علماء کی زیارت کا کتنا ثواب ہے. یہ مدرسے آپ نے اگر اپنے بچے کو داخل کرا دیا، وہ پڑھ گیا، آگے وہ پڑھائے گا. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. آپ قبر میں ہوگے، آپ کا ثواب نامہ چلتا رہے گا. قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ جو نیکی سکھاتا ہے، پھر اس نیکی سکھانے والے کو تمام اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر
فرماتے ہیں مجھے اور سب چیزیں مل گئیں مگر میں استاد نہ بن سکا، پڑھا نہ سکا، معلم نہیں، مدرس نہیں بن سکا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کالج کے طلباء اپنے استاد کا گریبان پکڑتے ہیں، مدرسے کے طلباء اپنے استاد کے قدم چومتے ہیں۔ فرق دیکھو، یہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں یہ کون ہیں، کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ آج ہم نے اپنے مدرسوں کی امداد بند کر دی۔ اگر آپ بچہ اپنا نہیں پڑھا سکتے، کسی بچے کا خرچ اٹھاؤ تاکہ وہ دین کا عالم بنے اور دین کی حفاظت کرے۔ ہم لوگ دیگیں چڑھانا جانتے ہیں، ہم لوگ دوسرے خرچ جانتے ہیں، لیکن مدرسوں کے حوالے سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور عالم کا درجہ کتنا ہے، ان علماء کی زیارت بھی کتنا فائدہ دیتی ہے۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، پانی مانگنے کی نماز، روئے گڑ گڑائے، بارش نہیں ہوئی۔ ایک شخص آیا اس علاقے میں، اس نے آ کے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ ابھی اتنا کہا ہی تھا، گھٹائیں آ گئی، بارش برسنے لگ گئی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ ہم روئے گڑ گڑائے، سب کچھ کیا، بارش نہیں ہوئی، تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش ہو گئی، کیا ہے کمال تیری آنکھوں میں؟ اس نے کہا یہ کمال ہے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے ایک ولی حضرت با یزید بستامی کی زیارت کی ہوئی ہے۔ سیدنا تیفور بن عیسیٰ با یزید بستامی بڑے اولیاء میں سے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں۔ کتنی شان، صرف ان کے دیکھنے والی آنکھ میں جب اتنا اثر ہے، خود ان میں کتنا اثر ہوگا؟ اور وہ جس نبی کے غلام ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور آپ کی حکومت آپ کے ملک سے دین کو نکالنا چاہتی ہے، سیکولر بنانا چاہتی ہے۔ اس پاکستان میں، اس دھرتی پہ حضرت داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب کی خدمات اگر وہ نہ آتے تو آج ہم کلمہ پڑھنے والے کہاں سے ہوتے؟ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اولیاء سے، علماء سے تعلق ختم کر دے۔ سوشل میڈیا پہ اولیاء اور علماء کے حساب سے ٹک ٹاک اور نئی پتہ نہیں کارٹون اور کیا کیا بنا کے چلا رہے ہیں آپ کو بہکانے کے لیے۔ ایسے لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو آپ کے ذہنوں کو بدلیں۔ آپ کی نوجوان بچیوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے۔ اور میں کوکب نورانی اکاڑوی دعوے سے ایک بات کر رہا ہوں، ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ جس کا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں، اس کا کوئی حال، وہ ہوا کے بہاؤ پر چلتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر ڈاما ڈول۔ سنو، اللہ والے ہمارے پاس ہیں، دین بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ نے ہمارے بزرگوں کے لقب سنے ہوں گے، محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، بہاء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، شمس الدین، مصلح الدین، نظام الدین، جلال الدین، جمال الدین۔ مجھے کہنے دو، دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اگر کسی نے کوئی غلط رسم ایجاد کی ہے، کسی خانقاہ پر کوئی غلط کام ہوتا ہے، شریعت و سنت کے خلاف ہوتا ہے، ہم اس کی کبھی تائید نہیں کر سکتے، ہم کبھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ وہ پیر جو خود شرع کا پابند ہو کر اپنے آپ کو نمونہ نہیں بناتا، ہم اسے بھی کہیں گے کہ یہ کامل نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، دھولر شریف والے حضرت پیر شبیر شاہ صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا۔
آپ نے جن کے آستانے پہ آئے ہیں ان کا بھی شاید کوئی ملنے والا یا ان کے بعد کے والوں کا ملنے والا ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جن کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. اور اگر پیر کی نظر صرف مرید کی جیب پر ہے یا اس کے سامان پر ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ منگل ہے. اس کو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے. وہ دنیا پرست ہے، وہ دنیا دار ہے. اللہ والے وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو آپ کا تعلق اللہ سے قائم کریں، آپ کے دل کا قبلہ مدینہ بنا دیں. وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ہمیں اشتہاری کاروباری پیروں سے کوئی واسطہ، اونچی کہہ دیجئے اور اونچی کہیے، یہ دین فروش ہیں، ضمیر فروش ہیں. یہ لوگ اگر خود کسی منزل پر پہنچ گئے ہوتے تو ان کو شاید یہ ضرورت نہ ہوتی. اور وہ بناوٹی جو بورڈ لگاتے ہیں، آئیے مراد پائیے محبوب آپ کے قدموں میں، تو اس لائق ہوتا تو تجھے بورڈ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ تو نے اپنی مراد کیوں نہ پالی؟ اور آپ چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس، عملیات کرنے والے. وہ کہتا ہے جی تمہارا کام ہو جائے گا، 20,000 لگے گا. وہ 20,000 لے کے اپنا کام کر لیتا ہے، آپ کا کچھ ہوتا. بچو ان لوگوں سے، یہ ٹھگ ہیں. اہل سنت کے نام پر ایسے لوگوں کو ہم باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ تم اہل سنت کا نام نہ لیا کرو، کیونکہ تمہارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک شخص آیا، 12 برس رہا، 12 برس کے بعد جانے لگا. حضرت جی مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ، شوق سے جاؤ، مگر کوئی وجہ اچانک کیوں ارادہ بن گیا؟ اس نے کہا جی بڑی شہرت سن کے آیا تھا، آپ کی بڑی کرامتیں ہیں. میں یہاں 12 سال رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا تیرے نزدیک اگر کرامت ہوا میں اڑنا ہے تو پرندے بھی اڑتے ہیں. تیرے نزدیک کرامت پانی پہ چلنا ہے تو جانور بھی چلتے ہیں. تو 12 سال یہاں رہا ہے، تو نے مجھے دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، محفل میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا. یہ بتا میں نے کبھی شریعت و سنت کے خلاف کوئی کام کیا؟ اس نے کہا گواہی دیتا ہوں آپ نے کبھی نہیں کیا. فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ. حق پر ثابت قدم رکھنا، ثابت قدم رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. امام حسین چاہتے ٹھوکر مارتے پانی بھی نکل آتا، ہوا کو حکم دیتے آندھی بن کر یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی. مگر میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے، جس کو آج تک دنیا سلام کرتی ہے. لیکن آپ آج یزید کے پٹھوؤں کو پسند کرنے لگ گئے. محبت آپ کی دعویٰ امام حسین سے، کردار یزید والے. ہم ملاوٹ کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکہ دیں اور پھر کہیں کہ نہیں جی ہم حسینی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، تو معاف کیجئے گا یہ اس طرح بات بن سکتی نہیں. ان آستانوں پہ آتے ہو تو دین سیکھنے آتے ہو، اپنے قبلے درست کرنے آتے ہو، جنت کی راہ معلوم کرنے آتے ہو. اور اگر یہاں آ کر بھی آپ نے نہیں سیکھا تو پھر آپ کچھ لے کے جاتے نہیں. یہاں سے کب ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ آؤ دین سیکھو، دین سیکھو. اور یہ لوگ جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ نگاہ ڈال دیں تو بیڑا بیڑا. سمجھانے والے نے کہا کپڑا دھوبی کے پاس پہنچنا شرط ہے. کپڑا میلا ہو گیا، دھوبی کے پاس پہنچ جائے گا تو دھل جائے گا. پہنچنا شرط ہے. سچی عقیدت لے کر آؤ، اچھے خیالات لے کر آؤ، اور یہ سوچ کر آؤ کہ ہم نے اسی کام کو کرنا ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اصحاب صفہ بھی مدرسہ تھا،
70 صحابہ کا. اس کے بعد سے اب تک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، خود غوث پاک بغداد میں آئے، مدرسے میں ہی آ کے پڑھے ہیں. استاد نے ہی اپنی جگہ پر بٹھایا ہے. یہاں مجھے خوشی ہوئی، جامعہ دائم الحضوری کا افتتاح ہوا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. ہر خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہونا چاہیے، روحانی تربیت بھی ہو، دینی تربیت بھی ہو. اللہ اس مدرسے کو 4 چاند لگائے. یہاں آنے والے صرف ظاہری عالم نہ بنے بلکہ روحانی بھی بنے. وہ قال اللہ اور قال رسول بھی بتائیں اور ان کے کردار سے روحانیت کے انوار بھی پھوٹے. اور دنیا میں جب جائیں تو پتہ چل جائے کہ کہاں سے آیا ہے، کس کا ملنے والا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کا نام امام محمد ہے. امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہیں. علماء جانتے ہیں، عام عوام شاید نہیں جانتے. وہ کسی علاقے میں گئے، وہاں ایک غیر مسلم تھا. اس نے نبی پاک کا نام سنا ہوا تھا، وہ سمجھا حضور آ گئے ہیں. وہ آیا، آ کر دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے کہنے لگا میں نے آپ کا بڑا ذکر سنا تھا، میرے والد بھی ذکر کرتے تھے، بڑی باتیں سنی تھی، بڑی تمنا تھی کہ مدینہ آئیں گے، آپ سے ملیں گے. لوگوں نے کہا تو ان کو شاید پہچانا نہیں، یہ نبی محمد نہیں ہیں، یہ غلام محمد ہے. تو اس مسلمان ہونے والے کے منہ سے جملہ نکلا، جب غلام محمد کی یہ شان ہے تو آقا محمد کی کتنی شان ہوگی. اندازہ کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے معلوم ہے یہاں محفل میں اور بھی مجھ سے سب بہترین لوگ موجود، ان کا خطاب ہونا ہے. میں نے مختصراً اپنی حاضری لگوائی ہے اور آپ کے سامنے ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ اپنے دین پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا. اپنے پیر سے محبت کرو، لیکن اس پیر کو بھی دیکھ لو کہ کیا وہ بھی نبی کے ساتھ وفادار ہے یا نہیں ہے. جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا سردار ہے. جس کو نبی سے وفاداری نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو اور عزتیں عطا فرمائے. تمام مشائخ اہل سنت علماء حق کو اور زیادہ تائید و نصرت عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ملک خلیل صاحب نے کہا ان کے پیر و مرشد گلہار شریف والے بھی یہاں آیا کرتے تھے، یہاں آ کے فیض حاصل کیا کرتے تھے. اور پاک پتن سے جس نوجوان نے مجھ سے ٹائم لیا اس کے لیے بھی اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.